الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومما رزقناهم ينفقون قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله خالق مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات درود پاک کی طرف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، معزز سامعین، بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، گزشتہ کئی خطبوں سے صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کی آپس کی محبت، قرابت، رشتہ داریاں، ان عنوانات پر آپ گفتگو سنتے آئے ہیں. آج کی اس مختصر وقت میں صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کی سخاوت پر چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں. دعا ہے کہ خالق کائنات مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. سخاوت اور بخل دو چیزیں ہیں. سخی بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے جس میں خرچ کرنے کا مادہ ہو. خرچ اللہ کے لیے اور
اسلام کے مطابق کرتا ہو تو یہ بندہ اللہ کے قریب ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ بخیل آدمی سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ سخی اللہ کا دوست ہے اور بخیل کنجوس آدمی وہ شیطان کا دوست ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ سخی آدمی چاہے وہ گناہ والی زندگی کیوں نہ گزار رہا ہو سخی، اللہ نے دیا خرچ کر رہا ہے، صبح و شام خرچ کرتا ہے، گناہ کی کام پہ نہیں نیکی کے کام پہ خرچ کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، ایک دن ضرور اللہ اس کو ہدایت کی توفیق دے دے گا۔ اور ایک بندہ عبادت گزار ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو مصلی پہ اس کی رات گزرتی ہے، لیکن اللہ نے دیے ہے بخیل ہے، خرچ نہیں کرتا، مال کو گن گن کے بینک بھرے ہوئے جمع کیے ہوئے، خرچ نہیں کرتا، اللہ نے دیے لگاتے ہی نہیں ہے، گناہ کے کام پہ لگاتا ہے، شادی بیاہوں پہ بڑے اڑاتا ہے، لیکن نیکی کے کام پہ نہیں خرچ کرتا۔ الذی جمع مالہ وعدہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ۔ ایسا بندہ اگرچہ عبادت کرتا ہے، اگرچہ رات اس کی مصلی پہ گزرتی ہے بخیل، خرچ نہیں کرتا، مسجد میں نہیں خرچ کر رہا، امام مسجد میں نہیں خرچ کر رہا، مدرسے میں نہیں کر رہا، یتیموں پہ نہیں کرتا، غریبوں پہ نہیں کرتا، مال کو جمع کر کے رکھا ہوا ہے، فرمایا نار اللہ الموقدہ، اس کو اٹھا کے بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا، بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تیری عبادت کی ضرورت نہیں، تو نے زندگی میں زکات تو دی نہیں، عشر تو دیا نہیں، فطرانہ تو دیتا نہیں تھا، اور مال کو تو نے جمع کیا ہوا، لگانے کو تیرا دل نہیں کرتا تھا، ان نمازوں کو اپنے بہت رکھ۔ سورۃ الہمازہ میں اللہ فرما رہے تو صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کا مزاج یہ تھا، ان کے پاس مال آیا نہیں، دوسرے ہاتھ سے گیا، ادھر سے آ رہا ہے ادھر سے خرچ ہو رہا ہے۔ صحابیات کا یہی معمول تھا۔ آپ فضائل اعمال پڑھتے رہتے ہیں، کتنے واقعات ہیں، ادھر سے مال آتا ہے ادھر خرچ کر رہے ہیں، کبھی گھر میں جوڑ کے رکھے ہی نہیں، ایک ٹائم کی روٹی مل گئی الحمدللہ، دوسری کی فکر ہی نہیں تھی۔ اتنا ایمان، اتنی سخاوت ان کے مزاج میں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے بیمار ہو گئے، حضرت امام حسن حضرت امام حسین بیمار ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، فاروق اعظم، حضرت عثمان بھی ہیں، عادت کے لیے تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے کان میں بات کر رہے ہیں، کان میں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کیا کہہ رہے ہیں کان میں کیوں باتیں کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں؟ تو حضرات شیخین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہم حضرت علی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ سے منت مان لیں کہ اللہ تو میرے بچوں کو صحت دے دے، میں 3 روزے رکھوں گا۔ کتنے روزے رکھوں گا؟ 3 روزے رکھوں گا۔ یہ منت ماننا جائز ہے، یا اللہ فلاں میرا کام ہو جائے میں اتنا مسجد کا کام کروا دوں گا، یہ جائز ہے، فلاں میرا کام ہو جائے میں دین کا ہی کام کروں گا، یہ منت ہے، اس کا ماننا جائز ہے، اس طرح کرنا جائز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق فاروق اعظم یہ کام میں بات کر رہے ہیں، یا منت مانے یا اللہ میرے بچوں کو صحت دے دے، میں 3 روزے رکھوں گا۔ کتنے؟ 3 روزے رکھوں گا۔ اللہ نے صحت دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر میں بات کر رہے ہیں کہ اللہ سے منت مانی ہوئی ہے، 3 روزے رکھنے، کون تیار ہے؟ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے وہ فرمانے لگی میں بھی روزہ رکھوں۔ بچے بھی عرض کرنے لگے ابا جی ہم بھی روزہ رکھیں گے۔
سارے روزہ رکھ رہے ہیں. افطاری کا وقت ہوا, دسترخوان لگا ہوا ہے, دروازے پہ دستک ہوئی, کون؟ کم مسکین ہو, کھانا چاہیے, کھانا مجھے دو, اللہ آپ لوگوں کو جنت کے دسترخوان سے کھانا کھلائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیوی فاطمہ کی طرف دیکھ رہے ہیں, مشورہ کر رہے ہیں. کیا مشورہ ہے؟ سارا دن بھوک ہے, سارا دن پیار, روزے کی حالت میں رہے. جب بندہ روزہ رکھتا ہے, افطاری کا سامان سامنے ہو, پھر صبر نہیں آتا, اندر آگ لگی ہوتی ہے. حضرت فاطمہ کیونکہ حضور علیہ السلام کی بیوی تھی, گھر میں سخاوت کو سیکھا ہوا تھا, تو کہنے لگی دے دے. حضرت علی بچوں سے فرما رہے, حسن کو بلا, بیٹا ایسا نہیں کراؤ, یہ میری روٹی مسکین کو دے کر آؤ, مجھے بھوک نہیں ہے. وہ بھی علی کے بیٹے تھے, کہا ابا جی آپ کو بھوک نہیں ہے تو مجھے بھی بھوک نہیں ہے. حضرت حسن فرمانے لگے مجھے بھی بھوک نہیں, میں اپنی روٹی بھی دوں گا. اما نے بھی روٹی دے دی. حضرت حسین جو چھوٹے تھے انہوں نے بھی کہا مجھے بھی بھوک نہیں, روٹی دے دو. حضرت فاطمہ کی ایک باندی تھی جس کا نام فضہ تھا, صحابیہ تھی, اس نے بھی روٹی دے دی. یہ پانچوں روٹیاں افطاری کے وقت اس مسکین کے پاس پہنچی. اتنی سخاوت ہے, اتنی سخاوت. ایک روٹی سے کام چل سکتا تھا, ایک روٹی دے دیتے, لیکن کیونکہ یہ واقعہ بعد والی امت کے لیے ایک سبق بننا تھا, اس لیے ساری روٹیاں اٹھائی اور دے دی. کیا ہم رکھنے والے نہیں, ہم تو کھلانے والے ہیں. خود بھوکے دوسروں کو کھلا رہے, خود پیاسے دوسروں کو پلا رہے. ایسی سخاوت. دوسرے پانی سے روزہ رکھا, سب نے گھر میں کچھ نہیں ہے, پانی سے روزہ رکھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ مزدوری کی, کوئی راشن لے آئے اور شام کو کھانا بنا, دسترخوان لگ گیا. اب دروازے پہ پھر دستک ہوئی, کون؟ یتیم ہو, کھانا چاہیے, بھوکا ہو, کھانا کھلاؤ, اللہ آپ لوگوں کو جنت سے کھانا کھلائے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حسن کو بلایا, بیٹا یہ میری روٹی لے جاؤ, دے آؤ, مجھے بھوک نہیں ہے, آپ لوگ کھا لو. حضرت حسن بھی علی کے بیٹے تھے, کہنے لگے ابا جی مجھے بھی نہیں, آپ نے روٹی بھی شامل کر لی. اما فاطمہ نے بھی روٹی دے دی, حضرت حسین نے بھی دے دی, اور حضرت فاطمہ کی باندی حضرت فضہ نے بھی دے دی. پانچوں روٹیاں پھر چلی گئی. سارا دن بھوکے اور افطاری بھی پانی سے کی اور سحری بھی بولو پانی سے کی, اور ساری روٹیاں اٹھا کے پھر یتیم کو دے دی. تیسرا روزہ رکھنا تھا, پانی سے روزہ رکھ لیا. سارا دن بھوکے پیاسے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تھوڑی سی مزدوری کی اور افطاری کا کوئی راشن لے آئے, افطاری تیار ہوئی, روٹی بنی, دسترخوان لگ گیا, پھر دروازے پہ دستک ہو گئی. آجی کون؟ کہاں قیدی ہوں, قیدی فلاں بندے کی قید میں ہوں, بڑے دنوں سے بھوکا ہوں, مجھے کھانا کھلا لو, اللہ آپ کو ووٹ دے گا. اب تیسرا دن ہے, افطاری کے وقت کچھ نہیں ہے, سحری کے وقت کچھ نہیں ہے. ہمارے تو 5 بھائی کھانے ہوتے ہیں, ہم پھر بھی بے صبر ہوتے ہیں, ہمارا پھر بھی اللہ کی ذات کا ہم شکر نہیں ادا کرتے. تیسرا دن ہے, پانی سے سحری ہو رہی ہے, پانی سے افطاری ہو رہی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹے حسن کو بلایا, بیٹا روٹی دیا, مجھے بھوک نہیں. حضرت حسن نے اپنی روٹی ملائی, ابا جی مجھے بھوک نہیں. حضرت فاطمہ نے بھی دے دی, حضرت حسین نے بھی دے دی, اور فضہ نے بھی دے دی جو باندھی تھی حضرت فاطمہ. پانچوں روٹیاں قیدی کے پاس پہنچ گئی. اتنی بڑی سخاوت کسی نے دیکھی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بچوں کو اٹھایا, بالکل کمزور ہیں, بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو چکے ہیں, چلتے چلتے حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے. حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ علی کی حالت تو دیکھی نہیں جا رہی. فرمایا علی کیا ہوا؟ جی بھوک ہے, 3 دنوں کچھ نہیں کھایا اور روزہ رکھا ہوا ہے. کہا فاطمہ کا کیا حال ہے؟ ان کا بھی یہی حال ہے. حضور علیہ السلام گھر تشریف لائے حضرت علی کے, فاطمہ کو دیکھا مصلی پہ ہے, کس پہ کھڑی ہے؟ بولو. 3 دن کھانا کچھ نہیں, کھایا کچھ نہیں, روزہ رکھا ہے, پانی سے سحری, پانی سے افطاری, اور مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہی ہیں. آج ہماری عورتوں کا حال کیا ہے؟ 3 دن گھر میں دال پک گئے نا,
لڑائی شروع ہو جاتی ہے، ساڈے واسطے دال ہی رہ گئے ہیں۔ یہ نبی کی بیٹی ہے، 3 دن پانی سے روزہ افطار ہو رہا ہے، پانی سے رکھا جا رہا ہے اور پھر بھی مسلح پہ کھڑی ہے۔ یہ 3 ٹائم ہماری خواتین کھاتی اور نماز نہیں پڑھتی، نماز نہیں پڑھتی۔ جب پوچھا جائے دل ہی نہیں کرتا، دل کس طرح کرے؟ 3 ٹائم تو چوکھا کھانا اللہ نے چوکھا لیتے کھا پی کے بھی پھر رب دینا شکریہ، پھر بھی سارا دن غیبت شوروں کی نافرمانیاں کر رہی ہیں، یہ عادت بن چکی ہے۔ صحابیات سے دین سیکھنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے تو دیکھا کہ فاطمہ کا پیٹ کمر سے لگا ہوا ہے، کمر جھکی پڑی ہے بھوک کی وجہ سے۔ اپنی بیٹی فاطمہ کو سینے سے لگایا اور آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ یہ دیکھ لے تیری وجہ سے بھوکے پیاسے ہیں، تیرے لیے انہوں نے ہاتھ جو ہے روٹی اللہ کے لیے جو ہے وہ غریبوں پہ لگا دی، مسکین کو دی، پھر یتیم کو دی، پھر قیدی کو دی۔ اللہ نے فوراً جبریل امین کو اتارا جو قرآن کی آیت لے کر آئے، انما یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ یہ آیت اس وقت اتری حضرت جبریل علیہ السلام آئے کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا کھانا مسکین کو دیا، ویتیما یتیم کو دیا، واسیرا اور قیدی کو دیا۔ اللہ ان پہ راضی ہو گیا، اللہ ان پہ بولو راضی ہو گیا، انہوں نے اللہ کے لیے خرچ کیا۔ تو یہ سخاوت تھی، اتنی بڑی سخاوت۔ صحابہ کرام کو خرچ کرنے والے تھے، ماں ادھر سے آتا ادھر سے لگا رہے ہیں، کوئی بھی آ گیا مانگنے کے لیے خالی ہاتھ واپس نہیں بیچتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسن اور ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ، تینوں حج پہ جا رہے ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ حج پیدل کیا کرتے تھے، پیدل۔ کوئی سواری صاحب ہے اس پہ سامان لا دیتے تھے، خود پیدل چلتے تھے، پیدل چل رہے ایک جگہ آرام کے لیے بیٹھے، جس سواری پہ سامان تھا نا راشن وہ غائب ہوگی، کہیں اور چلے گی۔ اب پیدل چل رہے ہیں، بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے، راستے میں کہہ رہے ہیں عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے، یہ دونوں حضرات دونوں بھائی، عبداللہ بھوک بڑی لگ رہی ہے، پیاس بڑی ہے، کچھ کھانے کے لیے کر دیکھتے ہیں، راستے میں کوئی جھوپڑی آئی تو کھانا کھائیں گے۔ تو دیکھتے دیکھتے ایک راستے میں جھوپڑی آئی، اس میں ایک بوڑھیا ماں بیٹھی اور آ کر کہا ہم ہاشمی لوگ ہیں، حضور علیہ السلام کے خاندان کے، ہمیں کچھ پینے کے ہو تو دو، کچھ کھانے کے لیے ہے تو دو۔ تو بوڑھیا نے ایک بکری کی طرف اشارہ کیا جو بالکل لا کر دی، اس کا دودھ نکالا، کہا یہ دودھ پیو، تھوڑا سا دودھ تھا، کہا بھوک بھی بہت لگ رہی ہے۔ وہ بڑھیا کہنے لگی بکری کو ذبح کرو، کھانا میں بنا دیتی ہوں۔ اس بڑھیا نے بکری کا سالن بنایا، روٹیاں بنائی، کھانا کھلایا۔ اب یہ حضرات جب جانے لگے تو یہ کہہ رہے اماں جی جب ضرورت پڑے تو مدینہ شریف آ جانا، مدینہ شریف آ جانا، ہم آپ کی ضرورت کو پورا کریں گے، خاندانی لوگ ہیں۔ اتفاقاً یہ بڑھیا اور اس کا شوہر غربت میں نڈھال ہو گئے اور مدینہ شریف کا رخ کر لیا مزدوری کے لیے، وہاں پہ مزدوری کر رہے ہیں۔ ایک دن حضرت حسن رضی اللہ عنہ راستے میں گزرے، بڑھیا کی طرف نظر پڑی تو پہچان لیا یہ تو وہی ہے جس نے ہمیں کھانا کھلایا تھا، بکری کو ذبح کر کے ہمیں کھانا کھلایا تھا۔ اس بڑھیا کے پاس آئے، سلام کیا اور کہا اماں جی پہچانتی ہو مجھے؟ کہا نہیں پہچانتی، کہا میں وہی ہوں جس نے تیری چوپڑی میں کھانا کھایا تھا، میرے ساتھ میرے 2 اور بھائی بھی تھے۔ کدھر پھر رہی ہو؟ کہا مزدوری کرنے کے لیے آئے۔ ساتھ لے گئے، 1000 بکری دی، کتنی؟ 1000 بکری، 1000 دینار بھی دیا۔ وہ دینار 1000 3 لاکھ کو بنتا ہے، 3 لاکھ روپے بنتے۔ ایک بکری کے بدلے میں 1000 بکری دی اور 10,000 دینار دیے، 1000 دینار دیے، اور پھر جو ہے اپنے غلام کو ساتھ بھیجا تو میرے بھائی حسین کے پاس اس کو لے جاؤ۔ جب وہاں پہ گئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی 1000 بکری دی، 1000 دینار دیا اور کہا ان کو حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس لے جاؤ۔ یہ بڑھیا وہاں پہ گئی تو پوچھا میرے بھائیوں نے کیا دیا؟ کہا 1000 بکری، 1000 دینار دیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
2000 बकरियां दी और 2000 दिनार दी। एक खाने के बदले में इतना कुछ दे दिया, जो सखावत है। इसको बोलते हैं सखावत, खर्च करना। ये इन हजरात से सीखना चाहिए। अपने से बढ़कर खर्च किया, इधर से आया उधर लगा दिया, माल को जमा नहीं किया। एक टाइम का खाना खाया तो दूसरे की फिक्र नहीं की, दूसरे वक्त का कहां से मिलेगा, नहीं, अल्लाह पे तवक्कुल और यकीन करते हुए एक टाइम का मिल गया तो शुक्र किया, बाकी खर्च करने का मिजाज। ये हमारा मिजाज भी यही होना चाहिए। हम खर्च करने वाले बने, सखी बने। आज हमारे अंदर बुखल बहुत ज्यादा है, हम सारे बखील हैं। हम खर्च करने से डरते हैं। मस्जिद का मौका है, हम चुप करके बैठे रहते हैं, जेब से पैसा ना निकले। कहीं किसी यतीम को देना हो, गरीब को देना हो, इमाम मस्जिद में खर्च करना हो, हम सारे कंजूस हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। हाँ, शादी ब्याह का मौका आ जाए, पैसे हमने लुटाने हो, फिर जेबें भरी होती हैं और खुसरों पे, खुसरियों पे, नाचने वालों पे हम उड़ा रहे। ये जो उड़ाने वाला है, ये तो गुनाहगार है, ये तो गुनाहगार है। ये इसको सखी नहीं कहते। सखी वो है जो अल्लाह के लिए खर्च करे और अल्लाह के काम पे खर्च करे, इसको सखी बोलते हैं। हम सारे बखील बने हुए हैं, हमें खर्च करना आता ही नहीं है, हमें खर्च करना नहीं आता। अल्लाही जमा माल व अद्ददा, हम तो माल को जमा कर रहे हैं, इतना जमा करते हैं हमें पता ही नहीं होता कितना बैंक में पड़ा हुआ है। सूद कमा रहे, रिश्वत कमा रहे, आना चाहिए, बस जमा करते जा रहे हैं। इसी हालत में मौत आ जाती है। वो पिछलों के काम आते हैं और पिछले याशी करते हैं। तो इस वास्ते मेरे भाइयों, हमारे मिजाज में सखावत होनी चाहिए, बुखल नहीं होना चाहिए। बुखल जो है, बखील आदमी, वो शैतान का दोस्त है। एक मर्तबा शैतान बनी इसराइल के एक अल्लाह वाले के पास आया तो अल्लाह वाले ने सवाल कर दिया, ए शैतान, तेरे दोस्त कौन कौन से, तेरे दोस्त कौन कौन से, तेरी यारी और ताल्लुक किन लोगों के साथ है? उन्होंने, शैतान कहने लगा, पहला दोस्त तो मेरा शराबी है, शराब पीने वाला, नशा करने वाला, ये मेरा दोस्त है। और दूसरा मेरा दोस्त जो गुस्सा बहुत ज्यादा करता है, हर बात पे गुस्सा, हर बात पे गुस्सा, ये जो गुस्सा करने वाला, ये भी मेरा दोस्त है। और शैतान ने कहा, तीसरा मेरा वो दोस्त है जो बखील है, बखील, खर्च नहीं करता, ना अपनी औलाद पे खर्च करता है, ना बीवी पे खर्च करता है, ना मस्जिद पे, ना यतीमों पे, ना मिस्कीनों पे, ना मुसाफिरों पे खर्च नहीं करता, बस माल जमा करके रखा हुआ है, ऊपर सांप बन के बैठा हुआ है, ये मेरा दोस्त है। तो इसलिए मैंने शुरू में बात लिखी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो सखी है वो अल्लाह का दोस्त है, जो बखील है वो किसका दोस्त है? जोर से बोलो, शैतान का दोस्त है। हम सहाबा और अहले बैत से ये सखावत सीखें, जिस तरह उन्होंने सखावत की और वो सखी थे। इनमें से चौथाई या कुछ हिस्सा तो हमारे अंदर भी आना चाहिए ना। हम सारा नहीं दे सकते और थोड़ा सा तो दे दें। सारी रोटियां उठा के हजरत अली की तरह हम नहीं दे सकते, एक तो दे सकते हैं ना, 1 रुपया तो खर्च कर सकते हैं ना, 1000 में से 100 तो लगा सकते हैं ना, लाख में से 1000 तो लगा सकते हैं। कुछ ना कुछ तो हम करें ना, ताकि हमारा नाम भी सखियों में आ जाए। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता